اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے کسی حلال چیز کو حرام کرنے کے بارے میں۔ سورۃ التحریم دیکھ لیجیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد تمام بیویوں سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، ہر حجرے کے اندر جاتے معلومات حاصل کرنے کے لیے، حالات کو بھاپنے کے لیے، کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ہر بیوی سے ملاقات کے لیے جاتے، اور غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد تیار رکھتی تھی، اور اس شہد کی وجہ سے تھوڑی دیر وہاں پہ لگ جاتی تھی، اور یہاں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المؤمنین کو یہ پسند نہیں تھا، وہ یہ چاہتی تھی کہ ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ میرے یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر کے لیے بیٹھے۔ انہوں نے سازش کی کہ ہم ایک وہم ڈال دیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر، جو ہی وہ ہمارے قریب آئیں گے ہم انہیں کہیں گے کہ آپ کے منہ سے ایک الگ قسم کی بو آ رہی ہے، ایک الگ قسم کی مہک آ رہی ہے۔ کسی پھول کا نام دیا تھا کہ وہ پھول، اس پھول کا رس اگر کسی بھی چیز میں ڈال دیا جائے تو اس کی جو مہک ہے وہ باقی رہتی تھی۔ تو جب ایک بیوی کے پاس گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ام المؤمنین کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہ شکایت کی، تو خیر جب دوسری کے پاس گئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے بھی یہی شکایت کی، کیونکہ ایک چال تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے قریب رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کسی کی یہی خواہش تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، کوئی الگ قسم کی بو آ جائے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات ہیں، یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ انہوں نے قسم کھا دی کہ آج کے بعد میں کبھی شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، اے اللہ کے رسول تم کائنات کے سب سے افضل ترین امام ہو، قل لما تحرم ما احل اللہ لک، اے رسول تمہیں کس نے اجازت دی جو اللہ نے حلال کی ہے تو اپنے نفس پر اسے حرام کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی حلال چیز کو حرام کر دے، چاہے یہ کہ کوئی امتی کسی چیز کو حرام کر دے یا حلال چیز کو حرام یا حرام کو حلال کر دے، کہاں سے ہو سکتا ہے؟